بیوی کو زیب خرچ نہ دینا۔ شوہر بیوی کو زیب خرچ نہ دے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذرا غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنی دنیاوی زندگی کو بہترین اور حسین انداز میں گزارنا چاہتا ہے جس میں نہ معاشی پریشانیاں ہوں اور نہ ہی معاشرتی اور بد اخلاقی پر مبنی برائیاں ہوں۔ ہر طرف سے سکون و اطمینان کے ساتھ اس کے شب و روز بسر ہوں۔ انسانی تہذیب و تمدن کی ابتدا خاندان سے ہوئی اور اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے پہلے گھر اور خاندان کی شکل میں ڈالی گئی۔ محبت اور انسیت جو انسانی نفس کے ضمیر میں شامل ہے، خاندان کے استحکام اور بقا کا باعث بنی۔ انسانی روح ہمیشہ اس کے لیے بےتاب رہی ہے اور انسان اس کے بغیر جسمانی، ذہنی اور روحانی اذیت کا شکار رہا۔ 21ویں صدی کو انسانی ترقی کا عروج اور انتہا سمجھا جاتا ہے۔ جہاں یہ صدی انسانی دماغ کی ترقی کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے، وہیں یہ انسانی محبت کی تباہی کا آغاز بھی ہے اور اس نے مادی سہولتوں، آسانیوں اور مشینوں کے عوض انسانی وجود سے وابستہ رشتوں اور محبتوں کا خاتمہ بھی کر دیا۔ موجودہ دور میں انہی بنیاد پر مغرب میں خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ خاندان مرد اور عورت کے نکاح کے ذریعے وجود میں آتا ہے جسے شوہر اور بیوی کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی بنیاد محبت پر ہوا کرتی ہے۔ اسلام زوجین کے درمیان محبت و شفقت، احترام و ہمدردی اور ایثار و اعتماد کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ معاون و مددگار قرار دیا ہے اور اس سے لباس سے تعبیر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اسلام نے میاں بیوی کی سرگرمیوں کے دائرے متعین کر دیے ہیں کہ دونوں میں سے ہر ایک کا مخصوص کردار اور دائرہ عمل ہے جس میں اس نے رہ کر کام کرنا ہے اور ہر ایک سے اسی کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے متعلقین اور ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حاکم اپنی رعیت کے حوالے سے ذمہ دار ہے، مرد اپنے گھر والوں کے متعلق ذمہ دار ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں بیوی بچوں کی کفالت اور تعلیم و تربیت کا ذمہ دار مرد ہے اور بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچوں کی نگہداشت کرے اور ان کی بہترین تعلیم و تربیت کا اہتمام و انتظام کرے اور گھر کو خوش اسلوبی سے سنبھالے۔ لیکن ایسا تب ہی ممکن ہوگا جب زوجین کے درمیان محبت و الفت کی فضا قائم و دائم رہے اور ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار رہے۔ اس سلسلے میں اسلام نے واضح تعلیمات دی ہیں، احکام دیے اور عملی مثالیں قائم کی کہ بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، اور خود بیوی سے کہا کہ کبھی اپنی حیثیت اور مقام و مرتبے سے غفلت نہ برتے۔ حقیقت یہ ہے کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے میاں اور بیوی دونوں کو ہی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور شوہر کو حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ انصاف سے کام لے، اس کا احترام و اکرام کرے اور اچھے سلوک سے پیش آئے، خواہ وہ اسے ناپسند کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورت کے بارے میں خیر کی وصیت کی ہے۔ مختلف احادیث اس طرف بحسن و خوبی اشارہ کرتی ہیں، عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہے۔ اگر اسے سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر چھوڑے رہو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی، بس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت شوہر کی خواہش و مرضی کے مطابق ہمیشہ ایک حال پر قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے شوہر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کی فطرت، عادت اور مزاج میں سے ہے، اس لیے وہ اس پر اپنی مرضی کے مطابق زیادہ سختی نہ کرے، بلکہ اس کے انسانی مزاج کا خیال رکھتے ہوئے اس کی لغزشوں، کوتاہیوں اور غلطیوں
سے درگزر اور چشم پوشی سے کام لے۔ عورت سے حسن سلوک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر خیال تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اس کا خیال رکھا اور فرمایا، لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں، سوائے اس صورت میں کہ جب ان کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے۔ اگر وہ ایسا کر بیٹھیں تو پھر خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور انہیں مارو تو ایسا نہ مارنا کہ کوئی شدید چوٹ آئے، اور پھر جب وہ تمہارے کہنے پر چلنے لگیں تو انہیں خواہ ستانے کے بہانے نہ ڈھونڈو۔ دیکھو تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تم پر ہیں۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو غیروں سے محفوظ رکھیں اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو ہرگز نہ آنے دیں جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو، اور سنو ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور پہناؤ۔ اسلام نے مسلمانوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ محبت اور خوش اخلاقی سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ جب گھروں میں داخل ہوں تو سلام کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے اہل خانہ کو سلام کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اگر بیوی کو تھکن، اکتاہٹ اور تنگی محسوس ہو تو شوہر بیوی کے کام میں ہاتھ بھی بٹائے اور نرم یا میٹھی باتوں سے اس کی دل جوئی کرے، تاکہ اسے احساس ہو کہ وہ ایک نرم مزاج بردبار شوہر کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کے معاملات پر توجہ بھی دیتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی آر یا شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ازدواجی زندگی کے درمیان اعتدال اور توازن قائم رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ عقل مند شوہر جب بیوی میں کوئی کمی، نقص اور خامی پاتا ہے تو وہ اس کی اصلاح احسن طریقے سے کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ لطیف، خوشگوار اور کامیاب راستہ اختیار کرتا ہے، اور وہ سب کے سامنے لعنت، ملامت، طنز اور سرزنش نہیں کرتا، کیونکہ عورت کو سب سے زیادہ تکلیف اسی صورت میں پہنچتی ہے جب اسے سب کے سامنے لعنت ملامت کی جائے۔ ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے پر اعتماد کرنا بہت ضروری ہے۔ ضرورت سے زیادہ حساس اور شکی مزاج ہونے سے آپس میں نا اتفاقی اور لڑائی ہوتی ہے اور فاصلے بڑھ جاتے ہیں، جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اختلافات ازدواجی زندگی کا حصہ ہیں۔ ایسے وقت میں قرآن و حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ اختلافات کو دور کیا جائے اور اس میں نرمی کے ساتھ افہام و تفہیم سے کام لیا جائے۔ اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو دونوں خاندان کے ایک ایک مخلص فرد کو ساتھ بٹھا کر مسئلے کو حل کیا جائے۔ اگر اخلاص و محبت سے کوشش کی جائے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے، اور اگر کہیں تمہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا خطرہ ہو تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں موافقت کر دے گا۔ ازدواجی زندگی میں سب سے نازک اور حساس مسئلہ ساس اور بہو کا ہوتا ہے۔ باشعور اور صالح شوہر اگر اسلامی تعلیمات سے واقف ہو تو وہ بیک وقت دونوں کو خوش و خرم رکھ سکتا ہے، اس طرح سے کہ وہ نہ تو ماں کا نافرمان ہوتا ہے اور نہ ہی بیوی کے حقوق کا غاصب ہوتا ہے۔ اسلام نے ماں اور بیوی دونوں کے ساتھ انصاف کیا ہے اور دونوں کو ان کا صحیح مقام دیا ہے، بشرط یہ کہ انسان اس پر واقعی عمل کرے، اور اس سلسلے میں ماں اور بیوی دونوں ہی اس میں اس کا ساتھ دیں۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے دور میں مختلف ذرائع ابلاغ نے ازدواجی زندگی کی تباہی و بربادی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ سیریل، ڈراموں اور فلموں میں دکھائی جانے والی عیش و عشرت کی زندگی حقیقی زندگی سے بالکل ہی مختلف ہوتی ہے۔ نوجوان طبقہ فلمی دنیا سے متاثر ہو کر ایک تصوراتی دنیا قائم کر لیتا ہے، لیکن جب وہ شادی کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو انہیں علم ہوتا ہے کہ زندگی تو اتنی حسین نہیں ہے جتنی فلموں میں دکھائی گئی تھی۔ چنانچہ وہ ڈپریشن، مایوسی، ذہنی دباؤ اور انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رہی صحیح کسر فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی دنیا نے پوری کر دی ہے۔ زوجین کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا اور ساتھ ہو کر بھی آپس میں بہت دوری ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ازدواجی زندگی تلخ ہوتی جاتی ہے۔
اسلام نے جہاں شوہر سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہیں بیوی کو بھی حکم دیا کہ وہ عدل و انصاف اور جائز حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ عورت کے لیے شوہر کی خوشنودی کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جس عورت نے اس حالت میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیوی کے لیے وعید سنائی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے اور اس سے الگ رہے۔ حدیث نبوی ہے، جب عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر اس کے بستر سے الگ رات گزارے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ موجودہ دور میں زوجین انتشار، اضطراب، قلق و بے چینی کا شکار ہیں۔ ان کا یہی سبب ہے کہ انہوں نے ان اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے یا انہیں اپنی مرضی کے مطابق کر لیا ہے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ درج بالا قدریں بیش بہا اخلاقی قدریں ہیں۔ اگر زوجین اسے اختیار کر لیں تو ان کی ازدواجی زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی اور گھروں میں لڑائی جھگڑوں کی جگہ امن و سکون اور خوشحالی کی فضا چھائی رہے گی۔ اس طرح دنیا کے دکھوں اور صدموں سے ہمیں چھٹکارا ملے گا اور ہماری زندگی کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی۔ شوہر کے لیے مستحب ہے اور یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ واجب نفقہ کے علاوہ بھی حسب حیثیت کچھ رقم جیب خرچ کے لیے بیوی کو دیتا رہے۔ تاہم واجب نفقہ کے علاوہ جیب خرچ دینا شوہر پر لازم نہیں ہے۔ اگر گنجائش ہو تو قبراً دلجوئی کے لیے دے دینا چاہیے اور اگر استطاعت نہ ہو تو نہ دینے میں بھی حرج نہیں ہے، جبکہ بیوی خود برسر روزگار ہو۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرا فرماتے ہیں، بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو کچھ رقم ایسی بھی دے جس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکے۔ اس کی تعداد اپنی بیوی اور اپنی حیثیت کے موافق ہو سکتی ہے۔ جیب خرچ دینے کی واقعی ضرورت ہے۔ مذکورہ عنوان کے تحت حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، چونکہ دینی اور دنیاوی مصارف یعنی اخراجات کی حاجت اکثر واقع ہوتی رہتی ہے اور عورتوں کے پاس اکثر جداگانہ مال نہیں ہوتا، اس لیے مردوں کو مناسب ہے کہ نفقہ واجبہ اور مہر کے علاوہ حسب حیثیت کچھ خرچ ایسے مواقع کے لیے علیحدہ بھی دیا کریں۔ شریعت نے شوہروں پر جو چیز لازم کی ہے وہ گھر اور بیوی بچوں کا خرچ ہے۔ مثلا بیوی بچوں کو گھر کی سہولت میسر کرنا، بھلے کرائے پر ہی ہوں، نان نفقہ یا راشن کے جسے ہم گروسری کہتے ہیں اس کا خرچ اٹھانا، تو گھر کھانے پینے کا سامان اور کپڑا لتا، تو ان کا ذکر تو قرآن مجید میں آ گیا کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ مزید یہ کہ اگر خاوند صاحب حیثیت ہے تو بیوی کو اپنی استطاعت کے مطابق سواری مثلا بائک ہی کیوں نہ ہو وہ بھی مہیا کرے، اور خادمہ بھی کہ جسے میڈ کہتے ہیں۔ سنت اور صحابہ کی سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں بیوی کو مہیا کی جاتی تھیں۔ اگر گاڑی کی استطاعت ہے تو خاوند کو گاڑی کی سواری مہیا کرنی چاہیے اور میڈ بھی اپنی استطاعت کے مطابق رکھ کر دے، جیسا کہ اس زمانے میں غلام اور لونڈیاں ہوتی تھیں جو بیویوں کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ تو میاں بیوی کے حقوق دو طرح سے ثابت ہوتے ہیں، ایک شریعت سے اور دوسرا عرف سے۔ تو شرعی نصوص میں تو بیوی پر خرچ کرنے کے حوالے سے ان حقوق کا تذکرہ ہے، البتہ عرف کے لحاظ سے کچھ اور حقوق بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ شوہر یوٹیلیٹی بلز مثلا بجلی، گیس، پانی وغیرہ کی ادائیگی کرے۔ اس کے علاوہ بیوی کو ماہانہ پاکٹ منی دے اپنی استطاعت کے مطابق، جس سے وہ اپنے میک اپ کا سامان خرید سکے یا اسے صدقہ کر کے نیکی کما سکے یا کوئی ایسی چیز خرید سکے جو عام طور پر شوہر سے اسے روٹین کے خرچ میں نہیں ملتی۔ اب یہ پاکٹ منی کتنی ہونی چاہیے؟ تو یہ چونکہ شرعی حق نہیں ہے بلکہ عرفی حق ہے، لہٰذا اس کا تعین بھی عرف سے ہی کرنا چاہیے۔ مجھ سے پوچھا جائے تو شوہر کی تنخواہ یا کمائی اگر اچھی ہے یعنی لاکھوں میں ہے تو بیوی کو عشر یعنی 10واں حصہ پاکٹ منی دے۔ مثلا جس کی تنخواہ 2 لاکھ ہے تو وہ 20,000 تو پاکٹ منی نکالے، اور اگر اس کی تنخواہ اچھی نہیں ہے تو نصف عشر کر لے یعنی 20واں حصہ پاکٹ منی دے۔ مثلا جس کی تنخواہ 20,000 ہے تو وہ 1,000 پاکٹ منی تو نکالے۔ شوہروں کو اس پر چین بجین نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اور خرچ ہمارے ذمہ ڈال دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ عرفی حقوق ہیں تو شوہروں کے بھی کچھ عرفی حقوق ہیں، مثلا یہ کہ اس کی بیوی اس کے والدین یعنی اپنے ساس سسر کا کرے وغیرہ۔ شوہر بیویوں کے عرفی حقوق پورے کریں گے تو امید ہے کہ بیویاں بھی ان کے عرفی حقوق پورے کریں گی۔ واضح رہے کہ شوہر پر شرعاً بیوی کا نان نفقہ واجب ہے، اور نان نفقہ سے مراد بقدر
بقدر کفایت کھانے پینے کپڑے اور مکان کا انتظام کرنا ہے۔ نان نفقہ کے علاوہ الگ سے جیب خرچ شوہر پر لازم نہیں ہے، البتہ مستحب ہے کہ نان نفقہ کے علاوہ بھی الگ سے بیوی کو جیب خرچ دیا جائے جس کو وہ اپنی مرضی سے جائز کام کے لیے خرچ کر سکے۔ صورت مسئولہ میں اگر شوہر اپنی بیوی کے نان نفقہ بقدر کفایت کھانے پینے کپڑے اور مکان کا انتظام کرتا ہو تو شوہر پر شرعاً بیوی کو الگ سے جیب خرچ دینا لازم تو نہیں ہے، البتہ رہائش کپڑے اور کھانے کے علاوہ بھی بیوی کو ضروریات ہوتی ہیں، اس لیے اچھا یہی ہے کہ اس کو الگ سے ماہوار کچھ جیب خرچ بھی دیا جائے جس کو بیوی اپنی مرضی سے اپنی ضروریات میں استعمال کر سکتی ہو۔ بیوی اس کو اپنے نان نفقہ کا حصہ سمجھ کر مطالبہ کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ شوہر اگر نہیں دیتا تو اس کو شرعاً اس سے ملامت نہیں کیا جا سکتا۔ واضح رہے کہ ہر شخص اپنی جائیداد و املاک کا تنہا مالک ہوتا ہے اور وہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ صورت مسئولہ میں اگر سائل اپنی بیوی بچوں کا نان نفقہ ادا کرتا ہے تو شرعاً اس کو اختیار ہے کہ اپنے مال کو جائز طریقے سے جہاں چاہے خرچ کرے، لہٰذا اگر وہ اپنی بہنوں پر خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے شرعاً اس طرح کرنا جائز ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ بہنیں شادی شدہ ہوں، لیکن اگر وہ بیوی بچوں کے نان نفقے کا بقدر کفایت کھانا پینا کپڑے اور مکان کا انتظام نہیں کرتا تو اس پر لازم ہے کہ پہلے بیوی بچوں کا نان نفقہ ادا کیا کرے، پھر اگر اس کے پاس مال بچتا ہے تو اس کو بہنوں پر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ بیوی کا نان نفقہ شوہر کے ذمے لازم ہے اور بچوں کے پاس اگر اپنا ذاتی مال ہو تو ان کا نان نفقہ ان کے مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ اگر ان کے پاس اپنا ذاتی مال نہ ہو تو لڑکوں کا نان نفقہ اس وقت تک والد کے ذمے لازم ہے جب تک لڑکے کمائی کے قابل نہ ہو جائیں۔ جب کمائی کے قابل ہو جائیں گے اور کمائی شروع کر دیں گے تو ان کا نان نفقہ وہ خود برداشت کریں گے، اور لڑکیوں کا نان نفقہ ان کی شادیوں تک والد کے ذمے لازم ہے۔ بہن بھائیوں کا نان نفقہ تب بھائی پر لازم ہوتا ہے جب ان کا اپنا کوئی ذاتی مال نہ ہو، بھائی کمائی کے قابل نہ ہو، ان کے اصول و فروغ اولاد اور آباء میں سے کوئی صاحب حیثیت موجود نہ ہو، ورنہ تو نان نفقہ ان پر ہوگا، بھائی پر لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہنیں شادی شدہ نہ ہوں، اگر شادی شدہ ہیں تو ان کا نان نفقہ شوہروں کے ذمے ہے اور ان پر خرچ کرنے والے بھائی کے پاس اپنے اور اپنی بیوی بچوں کے نان نفقہ سے زائد مال بھی موجود ہو، اگر زائد مال نہ ہو تب بھی بھائی بہنوں پر بھائیوں کا نان نفقہ لازم نہیں ہوگا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو کچھ رقم ایسی بھی دے جس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکے، اس کی تعداد اپنی بیوی اور اپنی حیثیت کے موافق ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔